جوان احمد کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار عالم سب کو کربلا والوں کی مغفرت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ حاضرین کے مرحومین آل محمد کے جتنے نام لیور ہیں اسے عزت فرمائے۔ پروردگار عالم ان تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیہین میں مقام عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعوت سلوات
سرکار
رسالت نے جب پوچھا کہ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے، بغیر دلیل کے تو کوئی دعویٰ قبول ہی نہیں ہوتا. اتنا بڑا دعویٰ کہ صاحبان ایمان، سرکار رسالت نے پوچھا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے. صاحبان ایمان تھے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ تین چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے. میرے پاس ساتھی میرے ساتھ ہو نا جی، تین چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے. کہتے یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دلیل الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ. کہتے یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. وہ کریم پروردگار ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے. ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں. اور یہ کیسا مقام ہے، مقام رضا، جس تک میری اور آپ کے آگے کی رسائی ہی نہیں ہے. یہ تو اسی کو محسوس ہوتا ہے جو مقام رضا پر فائز ہوتا ہے. کہ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا. آئمہ انبیاء یہ جتنے انوار قدسی ہیں، تعبیر میں ذرا غور فرمانا، یہ جتنے بھی انوار قدسی ہیں یہ سب کے سب مقام رضا پر فائز ہیں. ان سب کو مقام رضا ملا ہے اور یہ اس مقام رضا پر فائز ہے. لیکن صحابی رسول ہے. میں نے رضا پر فضائل کا مفہوم سمجھانا ہے. صحابی رسول ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے ان سے زیادہ سچے کو اپنے لوہے پر نہیں اٹھایا. یہی مجلس میں عرض کر رہا تھا، ایک صاحب اٹھے کہا تو پھر علی کہاں گئے؟ توجہ، اگر یہ سچے ہیں تو پھر علی بن ابی طالب کہاں گئے؟ میں نے کہنے والا کا جملہ کہا کہ وہ زمانے لگا تھا کہ لا یقال بآل محمد احد بآل ہوگا. اگر کوئی شقی ہے، اگر کوئی کریم مزاج ہے، اگر کوئی علیم مزاج ہے، اگر کوئی شجاعت کی گلیوں پر فائز ہے، اگر کوئی صدق و صفائی کی بندے پر فائز ہے، وہ صحابی ہے. سب سے افضل ہوتا ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے حدیث کا ترجمہ میں اپنے انداز میں کیا کرتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں اہل بیت کو چھوڑ کر ابو ذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. تو یہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس اینگل سے، کس رخ سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایمان کے 9ویں درجے پر فائز، صدق و صفا کی مصطفیٰ سے سند پانے والے صحابی، صحابیت کی منزل پر فائز کر لو. صحابیت کی منزل پر فائز اللہ رب العزت نے نعمت اولاد عطا فرمائی. میں بڑی عظیم مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جائر سادات کی اولاد دعا دے نعمت اولاد مالک نے عطا فرمائی. جب نعمت ملی ظاہر رونق آغوش ہوتی ہے. نعمت اولاد کے ذریعے انسان کا نام باقی رہتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بیوہ دل ہے انسان کے لیے اولاد. سمجھ رہے میں نے آگے چل کے دعا پڑھنی ہے والدین اور اولاد کے لیے. انشاءاللہ محفوظ ہو کے جب سزا عبادت پر جائے کہ دعا دیں. یہ بیوہ دل ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آغوش کی رونق ہے. اولاد ہی تو وہ نعمت ہے جس کے ذریعے کسی کا نام باقی رہتا ہے. یہ نعمت ہے نا اولاد. اللہ رب العزت نے نعمت اولاد عطا فرمائی.
پھر مقام امتحان سے اللہ نے گزارا. بڑا سخت ہوتا ہے مرحلہ آزمائش. مقام آزمائش سے جناب گزرے. ایک بچہ دنیا سے رحلت کر گیا, دوسرا بچہ دنیا سے رحلت کر گیا. توجہ فرمانا, رحلت جب کی, جب بچے دنیا سے چلے گئے, آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی. اتنی بڑی آزمائش, نہیں نعمت اولاد, آغوش خالی ہو گئی. جیسے آپ سادات کی برسی کی مجلس تشریف لے آئے, تعزیت, تسلیت, افسوس, ان للہ کی آیت کی تلاوت, یہی کرتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں. کوئی دوست چلا یا میں جناب ابوذر کے سامنے تعزیت کرنے لگا. انداز کیا ہے, کہتے ہیں ابوذر یہ کیسا مقام امتحان ہے, یہ کیسی آزمائش ہے, اللہ نے نعمت اولاد دی تھی اور پھر پروردگار نے اس سے لے تو کس مرحلہ امتحان سے گزر گیا. یہ کیسا وقت آ گیا تجھ پر. اب ذرا سوچنا اپنے ایمان اور جناب ابوذر کے ایمان کا ذرا مقایسہ کرنا, اس لحاظ سے کہ آپ بھی علی والے, جناب ابوذر بھی علی والے. اللہ اکبر, ایسے نہیں کہ تم نے کہہ رہا تو آپ بھی علی والے, اس کی طرح کے لوگ ہیں, اسی طرح کے صفت تمہارے والے ہیں. وہ بھی میرے اہل بیت کے ہی خادم ہیں, وہ بھی میرے اہل بیت کی نوکری کرنے کے لیے قبر سمجھتے ہیں. علی والے کیسے ہیں, جناب ابوذر کے خادم ہیں. مدینہ کی گلی ہوا کرتی تھی, جہاں تک لوگوں کو کھڑے ہوئے جناب ابوذر دیکھتے جاتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, چلے جاتے ہوئے کہتے لوگ مجھے پہچانتے ہوئے تم لوگوں کو جناب جناب ابوذر علی کو معافی کہاں کے پتہ بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد کرتے تھے, تو پہچانتے تو نہیں جانتے, تیرا نام تم لوگوں نے جناب ہے, خود کی کا نام ابوذر علی کا. اے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا کہ علی خیر البشر من ابا ومن کفر. علی کے نبی والے کرتے ہیں, علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. میں محمد مصطفیٰ نے سنا تھا کہ آدم سے لے کر الہ یوم القیامہ عالم بشریت میں علی شان سے افضل ہے. جو علی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے وہ زیادہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ علی کا سیرہ ہے, محب علی. آل محمد کے در میں خدمت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا. محب علی ہے, کوئی میرے اور آپ جیسا ہوتا شکوہ کرتا, شکایت کرتا, اپنی زبان پر غیر مناسب الفاظ لے کے آتا. میں ڈاکٹر کی بڑی سنجیدہ سے تعبیریں لگا رہا ہوں, معاشرے کو میں جانتا ہوں, آپ کو سے بہتر سفید بھی سارے بزرگ بیٹھے ہو. جی موت نے ہمارا گالی دیکھی ہے, ہمارا جوان ہی لینا تھا, امتحان کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے. جی کیسے کلے بات ہے, لیکن ایمان کے دعوے کرنے پر فائز علی بن ابی طالب پر سینہ جناب ابوذر پر فائز. جب تعزیت کرنے والے نے کہا یہ کیسا مقام امتحان آ گیا کہ اللہ نے نعمت اولاد دے دی. توجہ, اللہ نے نعمت اولاد دے دی. زبان پر شکوہ نہیں ہے, بجانے خصوصی دعا ہوگا. زبان پر شکوہ نہیں آیا, شکایت نہیں آئی ہے, کوئی غیر مناسب کلمہ اور لفظ زبان پر جاری نہیں ہوا. جناب ابوذر کا فارغ ہے, آپ روزے بنے اولاد سے خالی ہو گئی ہے, تو سامنے بیٹھا ہوا ہے, تعزیت کر رہے ہیں. پھر تب جناب ابوذر نے اپنی زبان پر پھر کہا الحمدللہ الذی اخرجہ من دار
ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں. کیا مقام ایمان ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی آج کچھ لے کے جانا. جشن کی تو مجلس ہے نہیں جی، مجلس ترہیم اور سادات کی مجلس یا رسول اللہ، ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے، اپنی تقدیریں خود نہیں لیتے، بلکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے. درس کو گہرائی میں جا کے سوچیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا. پھر عرض کرتے کہتے یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے یا رسول اللہ والتسلیم الی اللہ. ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. سر تسلیم ہم ہوتے ہیں. بات صاحب کے ذہن میں ہے، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ مقدس یہ روایت ہے. سرکار نے فرمایا پیغمبر حالت سفر میں تھے، ذرا میرے ساتھ چلنا. پیغمبر حالت سفر میں تھے، ایک گروہ پہنچا، اللہ کے نبی نے جا کے سلام کیا. ان کے عظیم کے مالک پیغمبر نے جواب سلام دیا. جواب سلام کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے دعویٰ ایمان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا دعویٰ بغیر دلیل کی قبول نہیں ہوتا، تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ حقیقی صاحبان ایمان تھے، بادشاہ رسالت میں کھڑے ہوئے تھے، ایمان کی دلیل دینے لگے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو مدبر کائنات کے سپرد کر دیا. یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. جب ان صاحبان ایمان نے بادشاہ رسالت میں اپنے ایمان کی دلیلیں پیش کی تو سید الانبیاء نے انہیں عظیم دائرہ عطا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علماء اور حکماء سید الانبیاء فرماتے ہیں میں مصطفیٰ تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں محمد تمہیں مبارک دیتا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں محمد تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. فرمایا اے ایمان والو، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عنایت فرماتا ہے. یہ معمولی درجہ ایمان، یہ وہ درجہ ایمان. اگر میرے لفظوں سے فرصت زمینیں سوچنے کی تو گھر بیٹھ کے سوچ لیں. رضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ کا مقام اور یہ منزل کیا ہوتی ہے. اس میں مقام اور اس منزل تک پہنچنے والی ہستیاں ہمارے پاس. دلیل دی سرکار رسالت نے فرمایا یہ ایمان وہ ایمان ہے جو انبیاء اولیاء اللہ کا یہ ایمان ہے، یہ وہ منزل ایمان ہے جو اللہ کے نبی کو عنایت فرمایا. اب ذرا توجہ فرمائیں. پھر پیغمبر نے ان لوگوں کو 3 نصیحتیں فرمایا. صاحبان ایمان اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے، ایمان لانا بڑا آسان ہے، ایمان بچانا اور ایمان کی لاج رکھنا بڑا مشکل ہے. دیکھ لو رسول رسول کے بعد مدینے میں کیا ہو گیا. ایمان کی لاج رکھنا اور ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. یہ سرسری ستی میری بات نہ لینا.
ایک ہے میں خالی سجدہ کر رہا ہوں، ایک ہے میں سجدہ کی لذت محسوس کر رہا ہوں، ایک ہے میں اللہ سے خالی بس رات و نیاز ہو رہے ہیں، میں اس کو گفتگو کہتا ہوں، گفتگو ہو رہی ہے، ایک ہے انسان اللہ سے راز و نیاز کی لذت کو محسوس کرتا ہے، ایک ہے مقام مناجات میں ہے لیکن لذت مناجات کو محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے آقا زین العابدین سید الصالحین آدم آل محمد نوح آل بیت الصافنات انجیل اہل بیت دینے والے زبور آل محمد پیش کرنے والے دعاؤں کی شکل میں کائنات کی تربیت کرنے والے میرے آقا زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب مالک کائنات کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، مالک دنیا نہیں دیتا، اللہ اس کو محروم نہیں کر دیتا، اللہ کو اسے کوئی چیز لیتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے اور مناجات کی لذت کو اللہ واپس لے لیتا۔ زمین نیاز جھکی ہے، لذت سجدہ محسوس نہیں ہو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو لذت ایمان محسوس کرو، پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، میری ان نصیحتوں پر عمل کرنا۔ میں دائرہ یہاں مولانا کے پیچھے سے نہ لگا ہوں کہ یہ نصیحتیں صرف سامعین کے لیے نہ ہوں بلکہ متکلم کے لیے بھی ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میری پہلی نصیحت فلا تبنوا ما لا تشکرون، فرمایا کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو۔ اگر کسی گاؤں میں جا کے میں مجلس پڑھتا ہوں مجھے یہ بات سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتی ہے، وہ سہل المعونہ، یا عربی کا لفظ سہل المعونہ، آسان زندگی گزارنے والے لوگ، لیکن شہر میں خصوص کر لاہور کراچی بڑے شہروں کی بات سمجھانا بڑا آسان ہے۔ کوٹھی بنگلہ تیار ہو رہا ہے، جنازے اٹھتے جا رہے ہیں، کیا ہوا بھائی اتنے کروڑ خرچ ہو گئے بھی مکمل نہیں ہوئی، کیا مصیبت کے لیے ڈالی ہے؟ اس لیے سید الانبیاء نے پہلی نصیحت فرمائی کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو۔ بڑے لطیف انداز میں میں حضور سے دعا کی دلہ کہتا ہوں اگر یہ حالات زمانہ نہ ہوتے، گہری سردی، آندھی طوفان، زلزلہ، یہ چیزیں نہ ہوتی، ہم گھر بناتے زیر آسمان زندگی گزار دے، سرما گرما کی وجہ سے گھر بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر نہیں ہے، سمجھ رہے بڑی پیاری تعبیر ہے، میں روایات سے پڑھتا ہوں عام طور پر، یہ گھر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سر چھپانے کی جگہ ہے۔ گھر وہ ہے جو آواز دے کر کہتا ہے تمشی علی ظہری و مسیرک فی بطنی، میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنے والے خیال کرنا میرے اندر بھی آنا ہے۔ گھر وہ ہے جو آواز دے کر کہتا ہے تذہب علی ظہری و تبکی فی بطنی، میرے اوپر چلتا ہے کہہ کے لگاتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں جیسے ترغیب پڑھوں گا اور پڑھنے لگا ہوں، میرے اوپر چلتا ہے کہتے آواز دے کر ابر کہہ رہی ہے خیال کرنا
پھر قبر آواز دیتی ہے، یہ گھر ہے نا، پھر آواز دیتی ہے، تفرح علی ظہری و تحزن فی بطنی، خوشیاں مناتا ہے، کبھی خیال اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، جی بڑا بیٹا ہے، شادی ہے، رقص و سرود نہ ہو تو کیا کہیں گے محلے والے، ابلیس نے کہہ سکتا ہے کائر بدبخت نہیں، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے، ہو گیا دوسرے کی باری آئی، دوسرا کیا کہے گا، ہم کو اس کے سوکیلے ماں باپ ہے، وہ کہتے اس کی اتنی بڑی خوشی منائی تھی مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، تیسرے چوتھے آخری کی باری آئی، جی ہمارے گھر کی آخری خوشی ہے، کیسا بہکاوا ہے، سوچنا ذرا اس پہ غور فرمانا، جی ہمارے گھر کی آخری خوشی ہے، پتہ نہیں پھر پوتے نوازے ہوں گے، کب ہمارے گھر کو خوشی آئے گی، اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، بس میں پتے نہیں گزر جاؤں بہتر ہے، اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، کافر آواز دے کہتی ہے تفرح علی ظہری و تحزن فی بطنی، کافر یہ خوشیاں منانے والے خیال کرنا کہیں ایسی خوشی نہ منانا کہ میرے اندر آ کے تجھے غمگین نہ ہونا پڑ جائے، یہ وہ تو سچ چھپانے کے لیے، بلکہ روایات سے اور سہارا لے کے کہو، قبر کہتی ہے تاکل الحرام علی ظہری و تاکل الدیدان فی بطنی، کا میرے اوپر چلتا ہے حلال و حرام کا خیال ہی نہیں کرتا، حرام کھا لیتا ہے، میرے اندر آئے گا حرام سے بنے ہوئے جسم کو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دوں گی، یہ قبر آواز دے کر کہہ رہی ہے، اگر حالات زمانہ نہ ہوتے ہم یہ گھر نہ بناتے، یہ جو بنا کے بیٹھے ہو یہ سر چھپانے کی جگہ، جملہ چھوٹا یہ سر چھپانے کی جگہ ہے کہ آپ کتنا متکبر انسان اور غافل انسان ہے، محلے میں ایسا مکان بنا ہوا میرے مکان جیسا کسی کا مکان نہیں ہوگا، ایسا نام رکھوں گا میرے پورے محلے میں پورے ضلع میں اس نام جیسا کسی کا نام نہیں ہوگا، آشیانہ ہے، آشیانہ ہے، خدا ہے، بڑا بڑا نام رکھوں گا، بھائی یہ گالی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو دھوکے میں لگے ہوئے، یہ تیرے ساتھ چھپانے کی جگہ ہے، گھر تو وہ ہے جس میں آل محمد کے ماننے والے کو اولاد علی والی کی زیارت نصیب ہوگی، وہ اس لیے کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو، اور پھر فرمایا دوسری نصیحت، فرمایا فلا تجمعوا ما لا تأکلون، کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو، آج اگر میری پہلی مرتبہ مجھے زیارت کر رہا ہوں، اکثر مقامات کتاب ہوتا رہتا ہے، اللہ تکلف ہو ذرا مجھے بتانا، اتنا بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے، جمع کرتے 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 بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ وہاں پڑا کیا کرتا ہے، بچے دے کتنا غافل ہے انسان، رائس ملز میں اور کاٹن فیکٹریز میں مزدوروں کو کام کرتے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بورے اٹھاتے ہیں، بڑا بڑا بوجھ وزن اٹھاتے ہیں، بس ہمارا یہ ہے دنیا میں آئے دوسروں کے لیے بوجھ اٹھا کر، پلے دار اس کو کہتے ہیں نا ہم سادہ زبان میں، پلے داری کرتے کرتے ایسے کیا غفلت ہے، اسی غفلت کو دیکھ کر میرے آقا امیر المومنین روئے، نہ جو بڑا کچھ ایسے جملے ہیں میرا جگر پھٹ جاتا ہے جب اس کو میں سنتا ہوں، میری اور آپ کی آبرو اور حیثیت اور علی بن ابی طالب کا
مقام و عظمت و شرف دو زمانوں کا فرق ہے، قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی کبھی جا کے اس طرح کا آزار ہوا ہے؟ جب میں علامہ ہوں، میں خطیب ہوں، میں آیت اللہ ہوں، آئم آفیسر، میں کیوں جا کے گریہ کروں؟ کلمات رسول کو بہت قیمتی۔ علی بن ابی طالب بصرہ کے بازار میں داخل ہوئے، فَيَرَى النَّاسَ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ، علی نے دیکھا لوگ خرید و فروخت کے بعد مصروف۔ علی جیسا امام بازار بصرہ میں تشریف فرمایا، لوگ بہہ گئے۔ مبالغہ کا پڑھنے کا عادی نہیں، بالکل مطالعے کے مطابق صحیح پڑھتا ہوں۔ فرمایا فَبَكَىٰ بُكَاءً شَدِيدًا، علی بن ابی طالب جیسا امام بلند آواز سے روئے، گریہ فرمایا۔ سوچنا ذرا، علی جیسا امام گریہ فرما رہا، سارے بازاری، اہل سوق بازاری متوجہ، ابو حسن، علی، ابو تراب، جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری، وہ علی اور سرے بازار بلند آواز سے علی بن ابی طالب کا رونا۔ جب لوگ متوجہ ہوئے، میرے آقا نے عجیب کلمات اپنی زبان مبارک پر خطبہ دیا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، یا عبید الدنیا وعمال اہلہا، انتم بالنہار تحلفون وباللیل علی فراشکم تنامون وفی خلال ذلک انتم تنظرون وفی خلال ذلک انتم تغفلون۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، وَمَتَىٰ تُجَهِّزُونَ الزَّادَ وَتُفَكِّرُونَ فِي الْمَعَادِ، بصرہ کا بازار علی جیسا امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین قائد الحر المحجلین والعابدین الرشاد الناطق بالصدار المصادر للابطال المنتقم من الجهاد، اخو رسول اللہ رجل شجاع وقوی، اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اسد اللہ طالب غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب سر بازار گریہ فرما کر لوگوں کو کہتے ہیں، اے دنیا والو، علی بن ابی طالب نے دیکھا لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہیں، علی جیسا امام سر بازار گریہ کرنے لگے۔ جب لوگ متوجہ ہوئے، آپ کو میرے امام علی بن ابی طالب نے حضرت کو ایسا فرمایا، اے دنیا کے اسیروں، اے دنیا کے غلاموں، اے دنیا کے غلاموں کی غلامی کرنے والوں، علی بن ابی طالب تم سے پوچھتا ہے، دیر ہوتا ہے تو اپنا سامان زندگی لے کے آ جاتے ہو، مال کی حالت لے کے آ جاتے ہو، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر مال کی حالت کو آزاد لیتے رہتے ہو، اور آپ ہو جاتی ہے بدل نہیں آرام ہوا جو کلامنا، اور آپ ہو جاتی ہے تو بستر آرام پر جا کر سو جاتے ہو، اگر دریا میں کوئی فرصت بھی ملتا ہے تو بھی لانے والے کا انتم تک کروں گا وہ غفلت میں گزار دیتے ہو۔ علی بن ابی طالب نے کمبل سبیلوں کو بیدار کیا، بیدار کر کے علی فرماتے ہیں، فَقَطَعْتُ تُجَهِّزُونَ الزَّوَرَ وَتُفَكِّرُونَ فِي الْمَعَادِ، علی تم سے پوچھتا ہے کہ شام راہ کا اکٹھا کرو گے اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جانے کے بارے میں کب بیٹھ کے غور و فکر کرو گے؟ میں علی تم سے پوچھتا، اب سوچو گے؟ بازار میں آئے، بس خرید و فروخت میں مصروف رہے، خدا حافظ، مال دنیا جمع کیا، چلے گئے۔ کوئی فکر بھی ہے، کوئی سوچا بھی ہے کبھی؟ بچا بچا کے مال تاکہ بھی وہ مال جمع نہ کرتے جس کا کھانا نصیب نہ۔ اب تو بڑے بڑے
کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب۔ بخل کرتا ہے انسان، بخیل، بخالت بخیل ہو جاتا ہے، بچا بچا کر بخیل۔ کیوں بچا رہے ہو؟ امیر بننا چاہتے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہو؟ غربت سے ڈرتا ہو، کہیں غریب نہ ہو جاؤ۔ علی مولا فرما رہے ہیں عجیب انسان، میں علی اس بندے پر تعجب کرتا ہوں جو امیر بننے کے لیے مال بچا کے رکھتا ہے، غربت کے ڈر سے کھاتا نہیں ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے بندے پر، فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابًا لَا بدبخت، تیری اس سے بڑی کیا بدبختی ہوگی کہ علی جیسا امام تعجب کر رہا ہے، زندگی تو امیروں والی، توجہ، زندگی تو غریبوں والی گزارا، حساب امیروں والا دے گا۔
قیمتی ترین جملہ جو زندگی میں انقلاب برپا کر دے. اعلان، آج رعیت میں سے کوئی ملنے نہیں آئے گا، کسی کو کوئی ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں. سیر کے لیے جانا چاہتا، جملے چار ہیں، سننا کا میری سواری میں سے ایسی سواری لے آؤ جس کی دنیا میں مثال نہ ہو. میری خلعت شہنشاہی میں سے ایسی خلعت لے کے آؤ جس کی کوئی نظیر نہ ہو. ہر بادشاہ مکبر ہے، لشکر سپاہ رعیت خزانے، سواری بھی آ گئی، خلعت شہنشاہی آ گئی، زید تن کی پشت فرس پہ بیٹھا، مجمع لگا ہوا، لوگ بادشاہ سیر کے لیے جا رہا ہے. بولنا نہیں، آج کوئی سوال نہیں کرے گا، آج کسی کی نہیں سنی جائے. اسی طرح مکبرانہ انداز میں بیٹھا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، جوان خوش سیما حسین جوان آگے بڑھا، جا کے لے جا کے فرس میں ہاتھ ڈالا، چلے جاؤ، نہیں سنی جائے گی، نہیں چھوڑو. اچھا اب گھوڑے کی لگام لے جانے فرس کو نہیں چھوڑتے ہو، جو کہنا چاہتے ہو کہو جناب. کہا جھکو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ نہیں ہے. کہا جھکو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا اس سے کہا جائے جھکو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. یا منزل تو دیکھے کتنی بڑی مشکل ہوگی. جھکا لیا، جھکا کر کان میں کہا جناب بادشاہ آنا ملک الموت. روایت کے لفظ منت سماج دے اپنے اہل عیال سے خدا حافظ کی محبت دے. ملک الموت جواب دیتا ہے واللہ لا ترا اہلک ابدا. اللہ کی قسم تجھے اپنے اہل و عیال سے خدا حافظی کے لیے ایک لہجہ بھی نہیں دیا جاتا. کس بات کا میرے آپ صادق آل محمد علیہ السلام صلوات محمد آل محمد. تشریف فرمائیں. ایک بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بعض پڑھنے والوں کو سلام کیا بہت قرآن سے پڑھنا نہیں چاہتا ورنہ جان نکلنا اپنی جتنا جو اثر دیتا. رسول اللہ، بعض پڑھنے والوں کے سرانے جب جاتے ہیں تو ان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. ہمارے یہاں مختلف کی آسانیاں ہوتی ہیں، مجھے کسی کا انتظار کر رہا ہے، وہ آئے گا تو آنکھ بند ہو جائے گی، یہ کسی چاہنے والے کا انتظار ہے. میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا انسان تیری زندگی کی لمحات، تیری سانسیں گنی ہوئی ہیں، یہ تیری پلک اوپر نیچے ہو رہی ہے. میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا تو اتنا مجبور ہے تیری پلک اوپر چلی جائے اور ادھر تیری سانسوں کی گنتی ختم ہو جائے. وہ مالک جس نے نعمت زندگی دی تھی، جب تیری سانسوں کی گنتی اور شمار ختم ہو جائے تجھے پلک جھکانے کی بھی اجازت نہیں. کس بات کا تکبر ہے؟ ملک الموت نے روح نکالی کہ میں الہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں، الہ کے یہی لفظ ہے. کبھی آپ نے کسی اونچے درخت سے خشک لکڑی کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب گرتی ہے تو ایسے چور چور ہو جاتی ہے. روح نکالی، پشت فرس سے گرا،
تعبیر کی روایت میں یہ تھی ایسے گرا جیسے بلندی سے خشک لکڑی ہوتی ہے. تکبر کہانی شہنشاہی ہے، کہانی بادشاہ. بس اب آخر کی بات سن لینا چہرہ نوکر بھی آ جائے اور اختتام مجلس کسی کو نہیں ہوتا. ایک ملک الموت آگے بڑھا، ملک الموت آگے بڑھا، آگے بڑھ کر نورانی چہرہ مسلح عبادت پر صاحب ایمان بیٹھا ہے. میں نے ایمان سے بات شروع کی، مجلس میں سے تسلسل سے پڑھتا ہوں اور اچھے سامعین ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ میرے پہلے لفظ سے لے کر آخری تک مجھے دعا دیتے ہیں. نورانی چہرہ، پیشانی کے سجدوں کے آثار، بدن اطاعت الہی کی گواہی دے. بہت آگے بڑا سلام کیا، وہی حسین جوان سلام کیا. مومن نے مسلح عبادت پر بیٹھ کے جواب سلام دیا. کہا ضروری بات کرنے آیا ہوں. مومن کا کمشنر کا جی جماعت آپ بات کریں. ذرا کام قریب کیجیے، میں کان میں بات کرنا چاہتا ہوں. مومن نے اپنا کان قریب کیا، وہی انداز. کہا جناب مومن انا ملک الموت. کہا صاحب ایمان میں ملک الموت ہوں. صاحب ایمان کو ملک الموت نے کہنا تھا، اللہ کے نمائندہ نے کہنا تھا میں ملک الموت ہوں. ایک مرتبہ مومن کا چہرہ پھر اٹھا، پھر کہتا اہلا و سہلا مرحبا فواللہ ما کان علی وجه الارض اعظم الیہ کا اللہ وعظیم من دار بیته علیہ. مومن کہتا ہے خوش ہو میری بہن پر، ہماری مجلس میں آنا کرتا ہوں، خوش ہو میرے. یہ تو بتاؤ اتنی دیر رہے کہاں پہ ہو؟ مومن کہتا ہے اتنی دیر رہا کہیں پہ ہو، کہاں رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں اللہ کے نمائندے جن کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہوں. کہا ملک الموت انہی نہ دیکھی اور ان دیکھی ہستیوں میں سے تو بھی ایک ہے. میں تجھ سے ملنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. آجا بسم اللہ. مومن ہے. کہا جناب مومن خوشی نہ مناؤ، میں روح نکال لیتا ہوں. مومن کہتے ہیں روح نکال لے گا کیا ہوگا؟ کہا بندہ مر جاتا ہے. اچھا کہا جب بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جو کہتا ہے میں روح نکال لیتا ہوں، بندہ مر جاتا ہے. اب ملک الموت نے عجب بات کی، سمجھ لو. کہتا مومن اگر زندگی کا کوئی کام باقی ہے تو وہ کر لو. نہیں اگر ساتھ ہی نہیں ہے بس کہا ہو گئے. ادھر کہا تھا ایک لحظہ بھی فرصت نہیں ہے، ادھر کہا مومن زندگی کا کوئی کام باقی ہے وہ کر لو. اللہ اکبر. کیونکہ اب پڑھنے والے نے آپ کو بتایا ہے کہ پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جب سامعین نہ بولے تو اور کیا کیا ٹوٹ پڑتی ہے. تو زندگی کا کوئی کام کر لو. کہا میری زندگی کا کوئی کام باقی نہیں ہے. کہا میں مار دیتا ہوں، روح نکال لیتا ہوں. بندہ مار جاتا ہے. کہا بندہ مار جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مومن کو بڑا کوئی بہت کہتا ہے آپ بھی اپنے معبود سے، مخلوق بھی اپنے خالق سے ملاقات ہو جاتی ہے. مومن کہتا ہے جلدی کرو، یہی تو میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے. یہی اللہ سے ملاقات ہی تو زندگی کا بڑا کام ہے. کیا مقام ہے صاحب ایمان کا؟ یہ زندگی کا سب سے بڑا کام. عجیب ہے ملک الموت سماجھتے منتیں کچھ تو لے لو. ایک مرتبہ مومن نے کہا اگر کچھ دینا چاہتے ہو، اب درخواست نہیں آرڈر. مومن کا آرڈر چاہتا
عالم میں تجھے روح نہیں نکالنے دوں گا۔ جی میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں روح نکالنے آیا اور یہ کہتا ہے میں اس عالم میں روح سپرد نہیں کروں گا۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ سن رہے ہیں 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے اور خیال رکھنا نہ قیام میں نہ رکوع میں، کہا جب جبین نیاز جھک جائے اور سجدے میں چلا جاؤ اللہ کی امانت لے لے۔ فقبض روحه في حالت السجدہ، ملک الموت نے حالت سجدہ میں مومن کی روح پیغمبر نے فرمایا کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہونا، وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو۔ سرکار رسالت نے تیسری نصیحت فرمائی، میری گفتگو تکمیل کو پہنچی، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے، لذت ایمان باقی رہے، فرمایا اس کی بلا مجلس سے تحریم میں اس سے پہلے جملہ ہے کہا اس اللہ کی، جو پڑھے لکھے آبابوں میرے ساتھ رہنا، اس اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا جس اللہ کی بارگاہ میں تم سب نے لوٹ کر جانا۔ سرکار رسالت نے یہ 3 نصیحت، مومن کی سجدہ معراج اور سجدے کی معراج ہے، عبادت سمجھو، اور سجدے کی معراج ہے کربلا کی گرم ریت پر غریب کربلا کا سجدہ۔ بس میں نے ایک سجدہ پڑھنا ہے، میری عبادت ہو جائے۔ غریب کربلا میں مصروف جہاد ہے حسین ابن علی، عجیب روایت میں نے پڑھی، جب حسین ابن علی مصروف جہاد تھے، کبھی علی اکبر کے لاشے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، عبادت سمجھ کے آئے ہو، گناہ دھوتے ہیں، معراج ملتا ہے انسان کو غم حسین میں رونے۔ کبھی لاشے اکبر پہ آتے اتنا آگے کہتے اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جان دیکھو۔ کبھی اللہ کربلا کے پاس جاتے کہتے عباس اٹھو اپنے مولا کی جان دیکھو۔ مولا اکبر کا جب میدان میں مصروف جہاد ہوتا ہے، جب غریب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، حسین ابن علی اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے، بزرگ کو دعا دیں حسین بھی کرتے ہو، بخل نہ کرنا، ہمیں حسین بنانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کی آواز دیتے، جب اللہ اکبر کی آواز کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسین کی آواز جب خیمے میں بیٹھی ہوئی پیاسی بہنیں سنتی، کہوں جو زینب کبریٰ کو تسلی ہو جاتی، میرا بھائی زندہ ہے، یہ حسین کی آواز ہے، میرا بھائی زندہ ہے۔ عزادہ و سکینہ کو تسلی ہو جاتی، چھوٹی عزادہ کبھی نہیں ہوئے پیار نہیں کیا، خدا کی قسم سکینہ کو تسلی ہو جاتی، میرا بابا زندہ ہے، اور رباب کو تسلی ہو جاتی، میری ماں بھی سلامت ہے۔
چادر پہ لیا. جب سر پہ چادر لیا نا خیمے سے پہلی مرتبہ علی کی بیٹی باہر آئی. اللہ تعالیٰ اوپر مسائل کا باہر آنا تھا. ارباب مقاتل نے یہی لکھا ہے زینب کبریٰ کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی. فوجوں کی بھیڑ بھی تھی. اللہ تعالیٰ مارو کی آواز آتی تھی. کربلا کے صحرا میں خاک اڑ رہی تھی. اللہ تعالیٰ جب زینب کو دائیں بائیں جانے سے بھائی نظر نہ آیا یا حسین کر کے روتے رہا. اللہ تعالیٰ بیوی جب دائیں جاتی تھی تو بھی کہتی تھی ہائے حسین اجر و کمال اللہ. جب بائیں جاتی تو بھی کہتی تھی ہائے حسین. اللہ تعالیٰ جب بہن کو بھائی نظر نہ آیا نا اللہ تعالیٰ اونچی جگہ پر زینب کبریٰ آئی. آپ کی معاشرے میں ہے جب کوئی نظر نہیں آتا یا اونچی جگہ پہ آ جاتے ہو یا پاؤں کو اونچا کر کے بچوں کے پاس کھڑے ہو کے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ علی کی بیٹی کو جب حسین نظر نہ آیا اللہ تعالیٰ اونچی جگہ پر ہاتھ کھڑی ہوئی زینب کبریٰ زندہ زینب لیا ہے. ہر بار پر سامان سے معافی مانگ کر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب زندہ زینب لیا پر آئی نا جو منظر زینب نے دیکھا اللہ کسی بہن کو منظر نہ دکھائے. منظر دیکھے مسلمانوں کے لیے مدنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حسینیوں کے لیے سبوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو منظر زینب کو نے دیکھا اللہ کسی بہن کو منظر نہ دکھائے. سامنے اہل بیت اللہ تعالیٰ زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کا سینہ تھا شیمر کمینہ تھا غریب کی زلفوں میں ہاتھ تھا ہاتھ میں خنجر اللہ تعالیٰ یہ وار کر رہا تھا. علی کی بیٹی دیکھتی رہی اللہ تعالیٰ حسین ذبح ہو رہا تھا. کبھی عمر صاحب کو بلائی کبھی لشکر سے کبھی لشکر سے کہا بیوی پکار کے کہتی ہے تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے. اجر و کمال اللہ مسلمان کوئی نہیں ہے. یہ رسول کا نواسا ہے. یہ میری بات کی کمال نہیں ہے. لشکر میں بھی کوئی سننے والا نہ تھا. اللہ ابھی بھی پکار رہی ہے تو مسلمان کوئی نہیں ہے. اللہ
مرحومین کے ساتھ سواب کے لیے ایک مرتبہ ہم اور ایک مرتبہ سورہ